السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے 121 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ چلے آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء کسی چیز پر۔ وہم، حالانکہ وہ، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، الکتابہ، کتاب کی، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، جو لا یعلمون، نہیں علم رکھتے تھے، مثل، مانند، قولہم، ان کی بات کے۔ فاللہ، پس اللہ تعالی، یحکم، وہ فیصلہ کریں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس بارے میں جو کانوا، تھے وہ، فیہ، اس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر موجود تھا اور یہودی جانتے تھے۔ اسی طرح انجیل میں حضرت موسیٰ کی نبوت کا ذکر موجود تھا اور تورات پر بھی عمل کرنے کا حکم موجود تھا، لیکن نصارہ بھی تھے جو تھے وہ اس کو پڑھتے بھی تھے اور جانتے تھے، مگر تعصب کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ سرے سے ہی کسی بھی چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرقوں میں بٹنے پر، یہود و نصارہ کے فرقوں کے بٹنے کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ ومن، اور کون، اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جاتا ہے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کے نام کا، وسعی، اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا، اس کو خراب کرنے کی، اولئک، یہی لوگ، ما کانا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے گروہ کو حق پر اور سب کو غلط قرار دینے والے یہ سب لوگ غور کریں کہ ظلم کے ناجائز ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور وہ انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام مشرکین مکہ نے کیا کہ مسلمانوں کو پہلے مکہ سے نکالا، پھر ان کو مکہ میں داخلہ حتیٰ کہ حج اور عمرہ کے لیے آنا بند کر دیا۔ ان سے پہلے نصارہ کا ٹائٹس کے زمانے میں بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے یہودیوں کا داخلہ بیت المقدس میں بند کر دیا۔ یہ کیسی حق پرستی ہے! وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، المشرق، مشرق بھی، والمغرب، اور مغرب، فَأَيْنَ، پس جس طرف بھی، تولوا، تم منہ کرو گے، فَثَمَّ، پس تم پاؤ گے، وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والے، علیم، خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکا کرتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ مشرق اور مغرب کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انسان کو قبلہ کی طرف رخ کرنے میں اگر کوئی دشواری ہے یا دشمن کا خوف ہے یا قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے، نماز درست ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لی ہے اللہ تعالیٰ نے، ولدن، کوئی اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، واللہ، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے،
کلن سب کا سب لہو اسی کے لیے قانتون فرما بردار ہیں، سب جو ہیں وہ اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ اس آیت میں اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا ایک اور ظلم یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ چنانچہ یہود نے حضرت عزیر کو، نصارہ نے حضرت موسیٰ کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور اسی طرح مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ کہ وہ پاک ہے، اولاد تو محتاج کی دلیل ہوتی ہے۔ بدیع ایجاد کرنے والا ہے، السماواتی آسمان کو، والارض اور زمین کو، وَإِذَا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو بے شک وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع کہتے ہیں یعنی آسمان اور زمین کو بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرنے والا، اور وہ کون کر سکتے ہیں؟ صرف اللہ تعالی۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے تھے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں کلام کرتے ہم سے اللہ تعالی، او تأتینا یا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح قالا کہا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثلا مانند قولہم ان کی بات کے، تشابہت مشابہ ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد تحقیق بینا ہم نے بیان کر دی، الآیاتی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 118 میں مشرکین کے فرمائشی معجزات اور مطالبات پورا کرنے کا رد ہے کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کر کے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں نہیں بتاتے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ نبی ہے اور ہم ان پر ایمان لے آئیں، یعنی ہمارے پاس ایسی نشانی کیوں نہیں آتی ہے کہ اس کی نبوت کی ہم پر دلالت کرے۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ اور پچھلی امتوں کے کافروں نے بھی اس طرح کہا تھا، مگر سرکشی اور ہٹ درمی اور بیہودہ مطالبوں اور ایمان نہ لانے میں ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے تھے، اور اس کے بارے میں کہ جاہل اور مشرک جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ اس کا ذکر ہم بنی اسرائیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ جو ہے وہ ہو اور اس کے درمیان سے نہریں بہتی ہو، یا انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزوں کو بالکل انہوں نے رد کر دیا تھا کہ اس سے پہلی قوموں پر بھی ہم یہ چیزیں لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے ان چیزوں کی تصدیق نہیں کی بلکہ اس کو جھٹلا دیا۔ انا اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے کے لیے، ونذیرن اور ڈرانے کے لیے، ولا تسألوا اور نہ ہی آپ سے سوال کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں، یعنی آپ کا کام حق پہنچاتے ہوئے خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، ولن اور ہرگز نہیں، ترضیٰ راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارہ اور نانصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کی ملت کی، کل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ بے شک ہدایت اللہ کی ہے، هو الہدی وہی ہدایت دیتا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے بعد، الذی جو جاءک آ گیا ہے آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ما نہیں ہے لکا آپ کے لیے، من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من ولیشن کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں سخت وعید ہے کہ یہود و نصارہ کی خوشی کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں تو ان کو کوئی بچانے کی صورت نہیں ہے۔
اس آیت کے مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر سمجھایا امت کو گیا ہے۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی انہیں الکتابہ کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق جیسا کہ حق ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کرنے کا، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ومن اور جو کوئی یکفر انکار کرے گا، بھی اس کا، فاولئک پس یہی ہے وہ لوگ، ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اہل کتاب کے برے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب ان میں سے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔